نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید حضرت ابراہیم سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے کچھ کلمات طیبات تلاوت کیے گئے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے پکا نمازی بنا، نماز قائم کرنے والا۔ اور نماز قائم بتایا جاتا ہے بارہا، یہ ہوتی ہے کہ پابندی کے ساتھ ادا کی جائے اور سارے آداب کا لحاظ رکھ کر ادا کی جائے۔ اور پھر کہا کہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا اور میری دعا کو بھی قبول فرما۔ نماز کے مسائل کو جاننا نماز کی پابندی کے لیے لازم ہے۔ نماز کے مسائل میں پہلے دروس میں نماز کی شرائط کا تذکرہ ہوا، طہارت کے مختلف صورتیں بیان ہوئیں، نماز کے فرائض کا ذکر ہوا، واجبات کا ذکر ہوا، سنتوں کا بیان ہوا جو نماز کے اندر ہیں۔ اب نماز کے مستحبات، مستحب چیزیں ہیں، اچھی ہیں، واجب نہیں، سنت نہیں لیکن بہتر ہیں۔ پھر مفسدات نماز توڑنے والی چیز جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مکروہات نماز جو نماز کے اندر مکروہ ہیں، نماز ٹوٹ سکتی ہیں لیکن وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے بعد نماز توڑنے کے عذر کن سبب اسباب سے نماز توڑنے کی اجازت ہے، سجدہ سہو کیسے کیا جاتا ہے، چیزوں کا تذکرہ آج کے سبق میں ہے۔ پہلی بات مستحبات نماز، قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا یہ مستحب ہے، اور پاؤں سیدھے ہوں، ایسے نہ ہوں آگے سے کھلے ہوئے ایڑیوں سے عام طور وجہ سے رکھتے ہیں، سیدھے ہوں، 4 انگل کا فاصلہ بہتر ہے۔ اگر زیادہ ہو تو ایک بالش سے زیادہ نہ ہو، زیادہ کھلے پاؤں نہیں رکھنے چاہیے۔ مستحب یہ ہے کہ اتنا ہو 4 انگلی کا فاصلہ، یا تھوڑا زیادہ ہو جائے ذرا آسانی مشکل ہے تو پھر اتنا کر لے، زیادہ نہ کرے۔ رکوع اور سجود میں 3 سے زیادہ بار تسبیح پڑھنا، 5 بار یا 7 بار یا 9 بار پڑھنا مستحب ہے۔ کم از کم 3 بار پڑھنا تو سنت ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس سے بڑھ کر 5 کرنا، 7 کرنا، 9 کرنا یہ مستحب ہے۔ قیام کے وقت جب کھڑے ہیں نماز میں تو سجدہ کی جگہ پر نظر رکھنا، جہاں سجدہ ہونا ہے یہ مستحب ہے۔ رکوع کے موقع پر پاؤں پر نظر ہو، اور سجدہ کے موقع پر ناک کی طرف نظر ہو، ناک کے نوک کی طرف۔ اور قعدہ میں جب اتحیات بیٹھے ہوتے ہیں پھر گود میں نظر ہو، جب سلام پھیرے تو کندھوں پر نظر ہو، آگے پیچھے زیادہ لوگوں کو دیکھیں کہ کندھے کی طرف نظر ہو اور سلام پھیرا جائے۔ جماعی آئے اگر آواز سے منہ کھل جاتا ہے تو منہ بند رکھنے کی کوشش کرنا، اگر کھل جائے تو قیام کی حالت میں جب ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اس میں دایاں ہاتھ جو ہے منہ کے پاس رکھ لے، نیچے والا نہ ہلائے ورنہ دونوں ہل جائیں گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور جب قیام کے علاوہ باقی آتے ہیں، اتحیات بیٹھے ہوئے ہیں یا قیام یہاں کھڑے ہیں، رکوع کے بعد دونوں ہاتھ فارغ ہیں تو پھر بایاں ہاتھ جو ہے الٹا اس کو پاس رکھیں، یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد ہے کہ مفسدات نماز،
کہ نماز توڑنے والی چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو ان میں ایک ہے کسی سے بات کرنا۔ نماز میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، کسی اور سے بات کریں، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ بات کس طرح؟ سلام کیا کسی کو، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں، کسی کو السلام علیکم کہا نماز ٹوٹ گئی۔ کسی نے آ کر السلام علیکم کہا، نماز پڑھنے والے نماز کے دوران وعلیکم السلام کہہ دیا، نماز ٹوٹ گئی۔ کسی نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا، نماز پڑھنے والے نماز کے دوران یا رحمک اللہ کہہ دیا، اس کے جواب میں نماز اس کی ٹوٹ گئی۔ نماز پڑھ رہا ہے، نمازی کے پاس کسی اللہ کا نام لیا، اس کی بات سن کر، آواز سن کر اس کے جواب میں جل جلالہ کہہ دیا، نماز ٹوٹ گئی۔ کسی نے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام لیا، نمازی نے اس سے سن کر نام دروشی پڑھا، نماز ٹوٹ گئی۔ تو اس کے ساتھ رابطہ اس کا باہر والے سے ہو گیا جو نماز میں نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے بندہ، پاس کے بندہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے، اس نے غلطی کی، پڑھنے والے نے، نماز والے نے اس کی غلطی بتائی، اس کو نماز ٹوٹ گئی۔ جو نماز میں ہے وہ باہر نماز کے ہے، اپنے امام کو بتائے تو پھر ٹھیک ہے، اب جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس نے غلطی کی، اس کو بتائے غلطی تو ٹھیک ہے، باہر والا کو بتائے گا تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ اسی وجہ سے آواز کے ساتھ ہائے کیا، اف ہائے، نماز ٹوٹ جائے گی اس سے بھی۔ نماز پوری ہونے سے پہلے جامع کا سلام پھیرنا، ایک تو ہے غلطی سے سلام پھیر دیا، نماز امام کے پیچھے پڑھا، ایک رکعت رہتی ہے، لیٹ شامل ہوا تھا، نماز امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، غلطی سے یاد آ گیا پھر کھڑا ہو گیا، پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر جان بوجھ کر پہلے سلام پھیرا، ایک رکعت ابھی رہتی ہے، سلام پھیر دیا جان کر، تو نماز ٹوٹ گئی، ختم۔ نماز میں قرآن کریم یا کوئی اور چیز دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، جنازگاہ میں سامنے چیزیں لکھی ہوتی ہیں، نماز جنازہ میں کیا پڑھنا ہے، تو دیکھ کر پڑھتے ہیں بعض لوگ، دیکھ کر پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، پہلے دیکھ کر یاد کر لیں، پھر نیچے نظر رکھیں، پھر اپنی زبانی پڑھیں جو پڑھنا ہے، جو زبانی یاد ہے وہ پڑھا جائے گا، نماز کے اندر دیکھ کر پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تراویح میں نماز پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک جیب میں رکھا تھا چھوٹا سا، وہ کھول کے دیکھ رہے تھے، نماز نہیں ہوتی، یا پڑھنے والے کی بھی ہوتی، پیچھے پڑھنے والوں کی بھی نہیں ہوگی۔ اس طرح سے نماز کے اندر عورت نماز پڑھ رہی ہے، چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہے، اس کے آگے اس کا چمٹ گیا، اس کے پستان منہ میں لے لیا، اب اگر دودھ نکل آیا تو نماز ٹوٹ گئی، تو دودھ نہیں نکلا تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس طرح نماز عورت پڑھ رہی ہے، مرد نے اسے چھوا شہوت کے ساتھ یا بوسہ لیا، نماز اور اس کی ختم ہو گئی، دوبارہ نماز شروع۔ بلا عذر شرعی، کوئی مجبوری نہیں ایسی ہو گئی، اچانک کا حادثہ نہیں ہو گیا تو بلا وجہ اپنا سینہ پھیر دیا کعبے کی طرف۔ اگر صاحب نماز پڑھ رہا ہے دائیں طرف دیکھ لیتا ہے تو وہ نماز ٹوٹے گی نہیں، مکروہ ہے، لیکن اگر سینہ پھر جائے گا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، صرف چہرہ پھرنے سے نہیں ٹوٹے گی، مکروہ ہوگی۔ عمل کثیر، ایسا عمل جس سے پتہ لگتا ہو کہ نماز میں نہیں ہے، جیسے کسی عورت کا دوپٹہ جو ہے چرک گیا ہے، دونوں ہاتھوں سے دوپٹہ صحیح کرتی ہے، بندے کا رومال باندھا ہوا، پگڑی باندھی ہوئی ہے، وہ دونوں ہاتھ صحیح کرتا ہے، نماز یکدم ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن عمل قلیل اگر ہے تو وہ ایک رکن میں 3 بار کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلا نماز پڑھ رہا ہے قیام کی حالت میں، قیام ایک رکن ہے، نماز شروع کی ہے، داڑھی کو ہاتھ لگا لیا، پھر ابھی کھڑا ہے، کھڑے ناک کو ہاتھ لگا لیا، پھر ٹوپی کو پکڑا، ہاتھ لگا لیا، 3 دفعہ ایسا کام کیا ایک رکن میں تو نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ شروع کرے نماز۔ یعنی کہ ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، قیام ایک رکن ہے، تشہد اتحیات بیٹھنا قعدہ ایک رکن ہے۔ عام طور پر لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں قیام میں تو اس دفعہ کئی دفعہ ایسا حالات کھڑا کر لیتے ہیں، یا اتحیات بیٹھے بیٹھے
کئی بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، کبھی ہاتھ منہ کو لگایا، کبھی بالوں کو لگایا، کبھی کان کو لگایا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ نماز نہیں رہتی، دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔ تو اس طرح کچھ چیزیں ہیں وہ مکروہات میں شامل ہیں، نماز ٹوٹتی تو نہیں لیکن ناپسندیدہ ہیں، کراہت ہے ان کے ساتھ۔ جیسے چادر دوپٹہ لیا، لٹکا دیا، کھلا دونوں سرے چھوڑے ہوئے ہیں، اکٹھا نہیں کیا اس کو، تو اس طرح نماز پڑھنا، کندھوں پر لٹکایا ہے یا سر پہ رکھا ہے کپڑا، یہ مکروہ ہے۔ آستین یا قمیض کے بازو جو ہیں ان کو اکٹھا کرنا، چڑھانا بازو اس کے، پہلے نماز کے ہو یا نماز کے دوران ہو، دونوں ہی مکروہ ہے۔ اس سے نماز ہو جائے گی لیکن کراہت ہے، اس میں مکروہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پیشاب پخانہ کی حاجت ہے سخت، اس سے صورت میں نماز سے پہلے یہ فارغ ہو جائے پھر نماز پڑھے، ایسی نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ اس کا توجہ ادھر رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں سے داڑھی سے کھیلنا بلا وجہ ایک بار بھی ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا نماز کے اندر، یہ بھی غلط ہے، اس کو بھی درست نہیں ہے۔ ادھر ادھر دیکھنا، اوپر دیکھنا نماز کے دوران مکروہ ہے، اگرچہ نماز ٹوٹتی نہیں ہے اس سے، لیکن یہ کراہت کا کام ہے، اچھا کام نہیں ہے۔ کسی کے منہ کی طرف نماز پڑھنا، نماز پڑھ رہے ہیں، آگے بندہ بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، اس کا چہرہ سامنے ہے، یہ مکروہ ہے۔ پوچھتا ٹھیک ہے، آگے بیٹھا ہوا ہے، اس کا منہ آگے طرف ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے پہ ٹھیک ہے۔ سویا بھی ہوا ہے تو پھر پہ نماز پڑھنے والے کی نماز مرضی نہیں ہوتا، لیکن چہرہ نہیں ہونا چاہیے نماز والے کی طرف۔ اس طرح ایسے کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا جس پر تصویر ہو جاندار کی، چاہے جانور کی ہو چاہے انسان کی ہو، اور تصویر ظاہر ہو، پتہ لگے کہ یہ تصویر ہے اور جاندار کی تصویر ہے، تو اس سے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ ایسی جگہ پر نماز پڑھنا جہاں پر تصویر لگی ہوئی ہے کسی جاندار کی، انسان کی یا کسی جانور کی، اور وہ ظاہر ہے، پتہ لگتا ہے کہ کیا چیز ہے یہ، یا پہچانا جاتا ہے کہ کون ہے یہ، تو وہ تصویر لگی ہو کمرے میں، چاہے دائیں پر ہو، بائیں ہو، آگے ہو، پیچھے ہو، اوپر ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر ایسی جگہ ہے جہاں اس کی توہین ہوتی ہے، پاؤں میں ہے، تو پھر اس سے گزارا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی نہ ہو تو بہتر ہے۔ قبر کے قریب نماز پڑھنا، قبر سامنے ہے اور قریب ہے، درمیان میں کوئی دیوار وغیرہ بھی حائل نہیں ہے، یہ بھی مکروہ ہے، منع ہے، ایسا نہیں۔ ان مکروہات سے نماز ناقص ہوتی ہے، لیکن سیدھا صاحب ان پر لازم نہیں آتا۔ نماز توڑنے کے کچھ عذر جن کی وجہ سے نماز توڑنے کی اجازت ہے، کسی موذی جانور، سانپ وغیرہ سے ایذا کا خطرہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نظر آیا کہ سانپ ہے، بچھو ہے، ڈر ہے کہ یہ مجھے کاٹے گا، یہ میری طرف آئے گا، تو نماز توڑ کے اس کو مار لے، پھر نماز شروع سے پڑھ لے۔ اور اگر وہ جا رہا ہے، اس کا حرج نہیں ہے اس میں، تو جانے دیں کہ پتہ ہے کہ کسی اور کو نقصان دے گا، پھر اس کو مارنے کے لیے نماز توڑ سکتا ہے۔ کوئی نقصان ہو رہا ہے، ہنڈیاں پک رہی تھی، نماز والے کو پتہ لگا کہ ہنڈیا جل جائے گی، نقصان ہو جائے گا، نماز توڑ کے اپنا نقصان بچا کے پھر نماز پڑھ لے۔ اجنبی عورت بندے کے جسم کو چھو لے، نماز توڑ سکتا ہے، دوبارہ نماز شروع کر لے، حرکت پیدا ہو جاتی ہے اس سے۔ پیشاب پخانہ کی حاجت ہو گئی ہے نماز کے دوران ہی یا پہلے تھی، پہلے تو تھی تو منع ہے کہ ایسی اس میں فارغ ہو کے نماز پڑھے۔ نماز کے دوران ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، ہوا وغیرہ کا دور ہو گیا ہے، تو نماز توڑ کے فارغ ہو کے دوبارہ وضو کر کے نماز شروع کرے۔ کوئی قتل ہو رہا ہے یا ڈوب رہا ہے، جل رہا ہے یا کنویں میں گر رہا ہے اور نمازی اس کو بچا سکتا ہے، اس کو نماز توڑنا واجب ہے کہ نماز توڑ کے بچا لے اس کو، پھر نماز پڑھ لے۔ اگر کوئی واجب رہ جائے یا آگے پیچھے ہو جائے، فرض اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہو جائے، تو سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے، وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی، آگے پیچھے ہو جائے سجدہ سہو ہو جائے گا، واجب رہ جائے سجدہ سہو ہو جائے گا۔ اور سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ اب آخری اتحیات پہ بیٹھے، قاعدہ اخیرہ میں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیرے ایک طرف، اور پھر اللہ کا اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے، اور 2 سجدے کر کے پھر اتحیات نئے سے پڑھ کے مکمل کرے۔ اگر نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں، امام سے غلطی ہوئی تو سجدہ سب نے کرنا ہے، چاہے ایسا بندہ جو بعد میں شامل ہوا ہے، غلطی پہلے ہو گئی تھی، بندہ بعد میں شامل ہوا ہے، وہ بھی سجدہ صاحب امام کے ساتھ کرے گا۔ اگر مقتدی جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس سے غلطی ہوئی تو اس کا سجدہ صاحب نہیں کر گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بارگاہ میں مولا
اپنے محبوب کا صدقہ شرعی مسائل کو سمجھنا، جاننا، عمل صالح کرنا نصیب فرما۔